یہ تو وہ داستان تھی جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے سنائی تھی، لیکن اس کا ڈراپ سین کیا ہوا، اس کی حقیقت کیا ہوئی، یہ سن کر شاید سب جو ہے ان کی وہ رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ لیکن کیا کہیں جناب، 2 کوڑی کی عورت نے جو ہے وہ آپ کو 1 کوڑی کا مرد بنا کے رکھا، اور شاید آج خلیل الرحمان قمر صاحب کو تاغوت کا مطلب بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انصاف کے ان فالوور سے مخاطب ہوں، اس قیادت سے مخاطب ہوں، نظر دوڑائیے، کیا آپ کے نزدیک نادیہ خٹک سے زیادہ کوئی حقدار اس وقت خاتون نظر آتی ہے؟ عالیہ حمزہ جو ہے وہ اب تک پابند سلاسل ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ صنم جاوید کب چھوٹتی ہیں، صنم جاوید شیرنی ہے، صنم جاوید جو ہے انہوں نے ٹکر دی ہوئی ہے، صنم جاوید یہ، صنم جاوید وہ، بیان دے رہی ہے، آفرین ہے آپ کو۔ بیان دے کس کو رہی ہیں، پوچھ کس سے رہی ہیں، بتا کس کو رہی ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کو؟ بی بی آپ ہیں حکومت میں، آپ کا سگا چاچا ہے حکومت میں، آپ کے والد محترم کو جو ہے امپورٹ کر کے لایا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستانیوں، میں عائشہ نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل عام عوام کے ساتھ۔ پاکستانیوں، پاکستان کو اگر ننگستان نہ کہیں تو شاید کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہر روز کسی نہ کسی کی ویڈیو جو ہے وہ لیک کی جا رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی ٹھڑک پنے کی داستانیں یہاں پر رقم ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہر روز یہاں پر ایک نیا ہنی ٹریپ جو ہے وہ بچھایا جاتا ہے اور لوگوں کا اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ اب وہ لوگ یا تو معصوم ہوتے ہیں یا پھر ٹھرکی ہوتے ہیں جو اس ہنی ٹریپ کا جو ہے وہ شکار بن جاتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، جن کا کچھ دن پہلے جو ہے ایک سکینڈل سامنے آیا تھا ایک 23 سالہ لڑکی آمنہ عروج کو لے کر، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو ڈرامے کے اوپر جو ہے انہوں نے کچھ ڈسکشن کرنی تھی، جس کی وجہ سے وہ رات کو 4 بجے اس لڑکی کے گھر پر گئے، اور جناب وہاں پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، زد و کوب کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان سے جو ہے وہ رقم وصول کی گئی، ان سے اور بھی تاوان وغیرہ وہ مانگتے رہے، لیکن جناب ان کو مار پیٹ کے پھر بعد میں ایک سنسان ویران سڑک پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ تو وہ داستان تھی جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے سنائی تھی، لیکن اس کا ڈراپ سین کیا ہوا، اس کی حقیقت کیا ہوئی، یہ سن کر شاید سب جو ہے ان کی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آخر پاکستان میں ایسا ہو کیا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر کیا پاکستان کا جو اخلاقی معیار ہے معذرت کے ساتھ، اور جو ہماری روایات ہیں اور جو ہمارا ادب اور شرم کا جو ایک کلچر ہے، کیا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ پاکستان میں کیا 60 سال کا بوڑھا، کیا 60 سال کی خاتون، کوئی بھی اس سے جو ہے وہ ہمیں ہر کوئی مبرر نظر آ رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑا، کوئی بھی کسی قسم کی بے حیائی جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہے۔ میں یہاں پر جہاں جو ہے وہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا تذکرہ کروں گی، وہاں پر اپنی جو ملک کی خواتین ہیں، جو ہماری سوسائٹی کی خواتین ہیں، جو کہ لبرلزم کے نام پر جو ہے وہ گند پھیلا رہی ہے، ان کا بھی ضرور تذکرہ کروں گی۔ لیکن جناب خلیل الرحمان قمر صاحب نے جو جھوٹ بولا اس کا جو ہے وہ پول کھل چکا ہے۔ آمنہ عروج جو کہ 23 سال کی لڑکی ہے، میرے خیال سے ان کی خود کی بیٹی بھی اسی عمر کی ہوگی، اس کے ساتھ جا کے آپ جو تنظیم سازی کر رہے تھے یا پھر آپ جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے، اور وہ جو 1 سے 1.5 منٹ کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں کچھ نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے وہ اپنی ٹھڑک کو ختم نہیں کر پا رہے تھے، اور جناب وہ اس ٹھڑک کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا کہیں جناب، 2 کوڑی کی عورت نے جو ہے وہ آپ کو 1 کوڑی کا مرد بنا کے رکھ دیا، آپ کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، یا خود کہیں کہ آپ نے خود اپنی عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ یہاں پر تو آپ کو ہر رات چلتا جو ہے وہ ملے گا، اسی طرح کا آپ کو ہنی ٹریپ نظر آئے گا، لیکن آپ نے خود کس طرح سے بچنا ہے یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اب وہ جناب ویڈیو جس طرح سے لیک ہوئی ہے، یہ ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں 20 جون کو ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن یہ آج نشر ہوئی ہے، اور اس میں جس طرح کی ایک بے شرمی کی داستان رقم ہوئی ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی، میں کچھ اخلاقی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شو میں یہ نہیں چلاؤں گی۔ لیکن سوال یہاں پر سب سے بڑا یہ ہے، کیا خلیل الرحمان صاحب جو ہے کسی ٹریپ کا شکار ہوئے ہیں؟ اگر وہ ٹریپ کا شکار ہوئے تو یقینی طور پہ ان کی خود کی بھی اس طرح کی کچھ خواہشات ہوں گی جس سے بے قابو ہو کر وہ جناب وہاں پہ رات کو 4 بجے چل دیے، جی آپ کو ڈاکٹرز نے منع کیا تھا تو آپ فون پر بات کر لیتے، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ ایک تنہا لڑکی کے گھر پہ رات کو 4 بجے جائیں اور وہاں پر جا کے کچھ ڈسکشن کریں، اپنے جو پروفیشنل میٹرز ہیں ان کو پرسو کریں؟ تو یہ تو نہایت شرمناک پہلو تھا جو آج سامنے آ گیا، اور شاید آج خلیل الرحمان قمر صاحب کو تاغوت کا مطلب بھی سمجھ آ چکا ہوگا، اور جو وہ قوم کی عورتوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر جن کو 2 ٹکے کا لقب دیتے تھے، آج آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 2 ٹکے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ میں ان عورتوں کی معذرت کے ساتھ جو ہے وہ حمایت نہیں کر رہی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا بگاڑ ہے، جو سب سے بڑا ایک جو ناسور بن چکا ہے وہ بے حیائی ہے، اور یہاں کی خواتین ہیں، ان کا کلچر ہے، ان کی نازیبا حرکات ہیں، ان کا
لباس جو ہے وہ جس طرح سے آویزہ کرتی ہیں اور ان کی جو فونوں کے اوپر جو ایک حرکات ہیں، یہاں پر کسی شادی شدہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے. یہاں کسی کنواری لڑکی کی کوئی لمٹس نہیں ہے. صرف آج اگر جو میٹر کرتا ہے تو وہ پیسہ ہے، وہ لگژریز ہیں، وہ آپ کا جناب ایک لشپش لائف ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک محور بن چکا ہے. ہماری اخلاقیات، ہماری روایتیں، ہمارا مذہبی جو ایک ہمارا ایک پہلو ہے، وہ سب جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا ہے. آخر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ کس جانب گامزن ہیں. آخر کیا اس طرح کی عورت جو ہے وہ اچھی نسل کی پرورش کر بھی سکتی ہے؟ اگر اس طرح کی بے راہ جو ہے وہ عورت اپنے شوہر کو اگر دھوکہ دے، اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے باپ یا بھائی کو دھوکہ دے، تو اس کے نتائج کیا ہماری سوسائٹی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس کے اوپر ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، ورنہ پاکستان میں جو ہے وہ نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہ نہ ہو کہ کل جب کوئی بیٹا جوان ہو تو اس کی ماں کی بے حیائی کی اور فحاشی کی داستانیں اور اس کے اسکینڈلز جو ہیں وہ اس کے سامنے آئے تو وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے آنکھ بھی نہ اٹھا سکے. لیکن جناب طاغوت جو ہے وہ تابوت بن چکا ہے، عزت کا جنازہ بن چکا ہے. اب جناب میں جس دوسرے میٹر کے اوپر بات کروں گی وہ ہے خواتین کی مخصوص نشستیں. تحریک انصاف نے جس طرح سے نشستوں کے لیے جو فہرست جاری کی ہے، معذرت کے ساتھ مجھے شرم آتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ان لوگوں کو جن کی پارٹی کے لیے سالہ سال کی خدمات ہیں ان کو جو ہے وہ انہوں نے فراموش کر دیا ہے. میں یہاں پر جناب نام لینا چاہوں گی نادیہ خٹک صاحبہ کا. نادیہ خٹک کا جو چہرہ ہے وہ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوگا یہ خاتون کتنے عرصے سے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہیں، ہر جلسے میں آپ کو نظر آتی ہیں، ہر پیشی پہ آپ کو نظر آتی ہیں، ہر سنوائی پہ آپ کو نظر آتی ہیں، ہر کیا کہتے ہیں برے وقت میں یہ آپ کو جو ہے آگے نظر آتی ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ جب یہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بانٹی گئیں، جنہوں نے بانٹی ان کو سب کو پتہ ہے کہ کنہوں نے بانٹی ہیں، تو انہوں نے یا تو ٹک ٹاکروں کو دے دی، یا پھر انہوں نے جو ہے وہ باتیں بنانے والوں کو دے دی، یا پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پبلسٹی کرنے والوں کو دے دی. جناب 4 دن جیل کاٹ لینے سے جو ہے وہ خدمات پیش نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی قربانی ہے جو کہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. میں جناب یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گی کھلم کھلا صنم جاوید صاحبہ کا. ٹھیک ہے جناب، آپ نے جب خان کو سپورٹ کیا تو اس کے پاداش میں بھی آپ کو تھوڑا سا جبر تو برداشت کرنا تھا. آپ کھڑی رہیں، آپ کی وفاداری کو، آپ کی عزت کو، آپ کی عظمت کو سلام. میں بالکل آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتی ہوں. لیکن آپ سے بھی زیادہ ایلیجیبل عورتیں تھیں جو کہ تحریک انصاف میں اس وقت موجود تھیں، جن کی پارٹی کے لیے 20 25 سال کی جو ہے وہ انتھک محنت ہے، جنہوں نے اب تک پارٹی کو جو ہے وہ باندھے رکھا ہوا ہے. آپ کے جناب ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ جبر برداشت کیا، لیکن میں تحریک انصاف کے ان فالوور سے مخاطب ہوں، اس قیادت سے مخاطب ہوں. نظر دوڑائیے، کیا آپ کے نزدیک نادیہ خٹک سے زیادہ کوئی حقدار اس وقت خاتون نظر آتی ہیں؟ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ اب تک پابند سلاسل ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ صنم جاوید کب چھوٹتی ہیں، صنم جاوید شیرنی ہے، صنم جاوید جو ہے انہوں نے ٹکر دی ہوئی ہے، صنم جاوید یہ، صنم جاوید وہ؟ تو جناب عالیہ حمزہ کی بھی آپ ذرا تھوڑی سی خیر و خبر پوچھ لیجئے. یاسمین راشد جو کہ 60 سال کی مریضہ ہیں، کینسر سروائیور ہیں، ان کی بھی ذرا آپ خبر گیری کر لیجئے کہ ان کے مقدمے کہاں تک پہنچے ہیں. ایک شخص ان کی سنوائی پر جاتا ہوا نظر نہیں آتا. آج جب صنم جاوید رہا ہوگی تو مطلب سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بری ذمہ ہوگی کہ ساری خواتین جو جیلوں سے باہر ہوگی. عائشہ علی بھٹا جو ہے انہوں نے بھی بہت مشکل وقت کاٹا ہے، اور بھی بہت سی خواتین ہیں جو کہ تحریک انصاف کی نشستوں کی حقدار تھی لیکن ان کی حق تلفی کی گئی. دوسری طرف جناب میں خیبر پختونخوا کی ایک خاتون ہے فوزیہ بی بی، یہ میں آپ کو ان کی تصویر دکھا رہی ہیں. ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں کس کیا کہتے ہیں خدمت کے نتیجے میں ان کو مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے ان کو حقدار ٹھہرایا ہے. یہ تصویر آپ کے سامنے ہے اور میں اس بی بی کا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سینوپسس بتاتی چلوں. ان کو 2018 میں سینٹ میں پیسے لینے پر جو ہے وہ تحریک انصاف سے ایکسپیل کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی انسٹرکشن پر. اس کے بعد جناب انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر عزت حد تک کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کیا تھا اور 50 کروڑ کا مطالبہ کیا تھا. لیکن آج عمران خان صاحب کا پابند سلاسل ہے. ان کی پارٹی کی قیادت نے معلوم نہیں کہ کس طرح سے جو ہے ان کو مخصوص نشست جو ہے وہ اس کا حقدار ٹھہرایا ہے. آفرین ہے جناب اس قیادت کے اوپر، شرم آنی چاہیے. آپ لوگ کس طرح سے جو ہے خان کی پارٹی کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں. آپ بلکہ خان کی پارٹی کے بخیے ادھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پلانٹڈ لوگوں کو لا کر یہاں پر بٹھا رہے ہیں کہ کل خان اگر جب یہاں پر باہر آئے تو پارٹی کا ستیہ ناس ہو چکے. یہاں پر پارٹی کی جو بیس ہے اس کو آپ زمین بوس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ دبردوز کرنا چاہ رہے ہیں. شرم کیجئے. اگر آپ
عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے تو آپ پاکستان کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ تیسرا جناب میں تذکرہ کرنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، ایسا بیان جو شاید پاکستان کی تقدیر بدل دے گا، ایسا بیان جو شاید غریبوں کے حالات بدل دے گا۔ آپ تو جناب غریبوں کی بہت بڑی مسیحا ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ کا دور حکومت جو ہے وہ دیکھ کر تو نعوذ باللہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب کا جو ہے وہ خلافت کا جو ہے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے انصاف پسندی کا مظاہرہ کیا، آپ نے کس طرح سے جو ہے لوگوں کے حالات دریافت کیے ہیں۔ آپ تو اپنی جائیداد بیچ چکی ہیں جناب، آپ نے تو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنی دولت لٹا دی ہے کہ میرے سے زیادہ تو آپ کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، اور بیان دے رہی ہیں، آفرین ہے آپ پر۔ بیان دے کس کو رہی ہیں؟ پوچھ کس سے رہی ہیں؟ بتا کس کو رہی ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالیں؟ اور بی بی آپ ہیں حکومت میں، آپ کا سگا چاچا ہے حکومت میں، آپ کے والد محترم کو جو ہے امپورٹ کر کے لایا گیا تھا یہاں پر، پنی پیک جو ہے اس کی کھولی گئی تھی دوبارہ سے نیا لیبل چڑھا کے۔ تو بتائیے کس سے آپ مخاطب ہیں، کس کو کہہ رہی ہیں مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالنے دیں گے؟ آپ نے تو لوگوں کا بھرکس نکال دیا ہے بجلی کے بلوں کے نام پر جو آپ لوگ کر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، آپ لوگوں کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ پھپھے کٹنوں والے جو آپ بیان دے رہی ہیں نا، یہ سب لوگ جانتے ہیں، یہ سب قوم جانتی ہے کہ بھئی آپ کس طرح کی جو ہے ڈبل وکٹ کے اوپر کھیل رہی ہیں۔ سارا کچھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آئی پی پیز کے مد میں تو پیسہ آپ کما رہی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کریں گی، آپ لوگوں کی جو ہے وہ پریشانیوں کا ازالہ کریں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر آپ لوگوں کی تکلیف کا اتنا اندازہ ہوتا تو آپ اس طرح سے چور دروازے سے آ کر نہیں بیٹھتے۔ اگر آپ لوگوں کو لوگوں کی مصیبتوں کا اتنا معلوم ہوتا تو آپ جو ہے وہ بجلی کی مدوں میں اس طرح سے کمیشن نہیں کھا رہے ہوتے۔ آپ لوگوں کا تو بس چلے تو آپ پاکستان میں جو ہے وہ ایک اعلان یہ کر دیں کہ بھئی ہر شخص جو ہے وہ اپنا ایک گردہ ضرور پاکستان کی حکومت کو ڈونیٹ کرے گا یا بیچے گا، تب جا کے کہیں آپ لوگوں کی جان کو سکون آئے گا۔ یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو آپ لوگوں کی قبضہ مافیا ہے نا، اس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس نے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے اس قدر مایوسی کا شکار کر دیا کہ آج اگر یہاں پہ ٹکٹ اور ویزے کی جو ہے پابندی ہٹا دی جائے تو یہاں پر صرف آپ ہی رہ جائیں گی جناب، یا پھر آپ کے جو ہے دو چار پٹواری یہاں پہ نظر آئیں گے، بیوروکریٹس نظر آئیں گے، اور کچھ سیاستدان آپ کے پیرول پہ جو ہے صحافی نظر آئیں گے۔ انہی کے اوپر آپ جناب یہ جھنڈا لے لا کے، یہ ہاتھ دکھا کے جو نا آپ حکومت کرتی رہیے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے تو غریب مقام مہم کا جو آغاز کر دیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے آغاز کیا مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ غریب بچے گا ہی نہیں، یا تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، یا پھر جو ہے وہ پنکھوں سے لٹک کر جو ہے وہ اپنی جانیں دے دیں گے۔ شرم کریں مریم نواز صاحبہ، یہ منافقت کا چہرہ جو ہے، یہ منافقت کی چادر جو آپ نے لپیٹی ہوئی ہے، اس کو اتاریے۔ اگر آپ میں ذرا سی بھی شرم حیا باقی ہے تو لوگوں کے حالات دیکھیے، لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھیے کس طرح سے لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ سخت زبان استعمال نہیں کی جا سکتی، اور کہتے ہیں نا کہ تھپڑ مارنے سے نہیں بچتا، بعض اوقات تھپڑ دکھانے سے بھی بچ جاتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔